محمد عن محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الیتیمۃ تستعمر فی نفسہا، بچی سے مشورہ کیا جائے گا اس کی ذات کے بارے میں، اس کی شادی کرتے وقت بیٹی سے مشورہ کیا جائے گا، چھوٹی بچی سے۔ یتیم بچی یعنی غیر بالغ بچی، غیر بالغ بچی کی شادی ہو سکتی ہے، یہ مطلب بلوغت شرط نہیں ہے نکاح کے لیے، غیر بالغ بچی کا نکاح ہو سکتا ہے، البتہ رخصتی بلوغت کے وقت کرنی چاہیے، غیر بالغ بچی کی رخصتی بھی ہو سکتی ہے۔ میں یہ مسئلہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب حضور سے نکاح ہوا، سیدہ عائشہ غیر بالغ تھی، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوگی، اس وقت وہ بالغ تھی یا غیر بالغ واللہ اعلم، لیکن نکاح بھی غیر بالغ بچی کا ہو سکتا ہے، رخصتی بھی غیر بالغ بچی کی ہو سکتی ہے، لیکن جب سامنے بندے کا پتر ہو، اگر سامنے کوئی جاہل ہے جس کے ساتھ آپ بچی کو رخصت کرنے لگے ہو، پھر تو 40 سال کی بچی کے اوپر بھی وہ ظلم کر سکتا ہے۔ کیا 25 30 سال کی بچیوں کے کیس سامنے آتے نہیں ہیں کہ اس درندہ صفت انسان نے اپنے دوستوں کی باتوں میں آ کے کوئی میڈیسن استعمال کی اور اس بیچاری کو ذلیل کیا اور اسے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا، یا اس نے کہا میں اس درندے کے پاس دوبارہ جاؤں گی نہیں، مجھے طلاق لے کے دو، خلا لے کے دو، جسے سامنے والی کا احساس ہی نہیں ہے، اس کی عزت کا پتہ ہی نہیں۔ تو اللہ کے بندو، اصل بات یہ ہے کہ تربیت ہونی چاہیے، مردوں کی تربیت ہونی چاہیے، عورتوں کی۔ سیدہ عائشہ کہتی جب میری شادی ہوئی اللہ کے نبی کے پاس، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں گئی، اللہ کے نبی کے گھر میں جانے کے بعد مجھے روٹی پکانی آتی تھی، آٹا گوندنا نہیں آتا تھا۔ اللہ کے نبی نے کمپرومائز کیا، فرمایا عائشہ کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، تو روٹی بنا لینا، آٹا میں گوندھ لوں گا۔ ہمارے شیخ، ہمارے استاد صوفی عائش محمد صاحب رحمہ اللہ فوت ہو گئے، سیدین شہیدین کے امیر رہے جماعت، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی جماعت کے امیر۔ وہ بتاتے میں نے دعا کی تھی، کہتے میں کالج میں پڑھتا تھا، میں دین کی طرف راغب ہوا FSC میں، اور میں نے تب دعا کی اللہ مجھے ایسی پاک بیوی دینا جو میرے گھر میں آگے بالغ ہو، اسے پہلا حیض میرے گھر میں آئے۔ کہتے میری اللہ نے سن لی، مستجاب الدعوات۔ کہتے میری شادی، میری بیوی پہلا حیض میرے گھر میں اس کو آ گیا، اور کہتے میں باقاعدہ جب تک وہ بلوغت کو نہیں پہنچی، میں اور وہ باقاعدہ کوشش کرتے رہے اس کو بالغ کرنے کی، خوراک ایسی کھانا، ہم نے اکٹھے انتظامات کرنا، اور میں اسی لحاظ سے اس کے ساتھ رہتا رہا، آخری عمر تک وہ ان کے پاس رہی، ان کی بیوی، اولاد بھی اللہ نے دی۔ اللہ کے بندو، جب بندے ایسے ہوں تو پھر نابالغ بچی کی شادی کر کے بھی وہ آپ کی بیٹی سکیور ہے اس کے گھر میں، لیکن جب وہ درندہ صفت ہو پھر 30 سال کی عورت بھی آپ کی بیٹی اس کے گھر میں سکیور نہیں ہے۔ مسئلے کی سمجھ آ گئی حضرت صاحب؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یتیم بچی، غیر بالغ بچی سے اس کی ذات کے بارے میں پوچھا جائے گا، فَإِن صَمَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، اگر وہ خاموشی اختیار کر لے تو یہ اس کی اجازت تصور کی جائے گی، وَإِنْ أَبَتْ، اور اگر وہ انکار کر دے، واضح کہہ دے میں نے نہیں کرنی، فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا، پھر کوئی جواز نہیں آپ کا اس کا نکاح کرنے کا۔ یعنی عورت کی رضامندی اتنی معتبر ہے، چھوٹی سی بچی، اس کی شادی کرنے سے پہلے بھی اس کی رضامندی ٹٹولی جائے گی۔ سمجھدار بچی تو ہے ہی ہے نا، چھوٹی بچی جس کو آپ کے اپنے اچھے اور برے کا پتہ نہیں، اس کی بھی رضامندی ضروری ہے۔ اور فرمایا یعنی جب وہ انکار کر دے تو اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث حسن ہے، اور کہتے ہیں علماء کا اختلاف ہے یتیم بچی کی شادی کے بارے میں۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یتیم بچی اذا زوجت فالنکاح موقوف حتی تبلغ، یتیم بچی، غیر بالغ بچی کا نکاح جب کر دیں تو بلوغت ہونے تک اس کا نکاح موقوف رہے گا، کہ نکاح ہو گیا لیکن رخصتی نہ کرے بلوغت تک۔ فَإِذَا بَلَغَتْ فَلَهَا الْخِيَارُ فِي إِجَازَةِ النِّكَاحِ وَفَسْخِ، جب بالغ ہو جائے اسے پھر ایک بار اختیار دیا جائے، ہاں اس کے پاس جانا چاہتی ہے کہ نہیں جانا چاہتی، اجازت دے تو جائے۔
وگرنہ ضروری نہیں. اور یہ بعض صحابین کا قول. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نکاح جائز ہی نہیں ہے غیر بالغ بچی کا. ولا یجوز الخیار فی النکاح، نہ نکاح میں اختیار جائز ہے. وہو قول سفیان الثوری والشافعی، امام شافعی اور سفیان ثوری کا قول، اور بعض اور بھی اہل علم. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ غیر بالغ بچی کا نکاح ہو سکتا ہے. غیر بالغ بچی کا نکاح کیا جا سکتا ہے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اور اسحاق کہتے ہیں اذا بالغت الیتیمۃ 9 سنین فزوجت، جب 9 سال کی عمر ہو جائے غیر بالغ بچی کی تو پھر اس کا شادی کر دی جائے. فراضیت، اور وہ راضی بھی ہو تو نکاح جائز ہے. اس کے بعد بلوغت کے وقت اس کو اختیار نہیں ہوگا. اور انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے دلیل پکڑی کہ سیدہ عائشہ کی جب نکاح ہوا آپ کی عمر 6 سال تھی، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب رخصتی ہوئی ان کی عمر 9 سال تھی. بعض لوگ سیدہ عائشہ کی ہمدردی جگاتے ہیں اپنے دل میں، غیر مسلم چھوٹی سی بچی تھی اس کی شادی کر دی. ان کے دل میں حضرت عائشہ کی ہمدردی نہیں ہے، یہ خبیث اپنی خباثتیں چھپا رہے ہیں. ان کے دل میں حضرت رسول اللہ کی نفرت. ہم جی حضرت عائشہ کے حق کی آواز بلند کریں گی. اور جاہلو، حضرت عائشہ سے تو پوچھ لو کہ وہ چاہتی ہیں کہ آپ ان کے حق کے لیے آواز بلند کرو. جب سیدہ عائشہ کی شادی ہوئی وہ کسی غلام کی بیٹی نہیں تھی کہ زبردستی حضرت رسول اللہ نے شادی کر لی. وہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی جو خود غلاموں کو آزاد کروا کے اللہ کے نبی کی سپورٹ میں بھیج رہے تھے، جو فائنینشلی بڑے مضبوط تھے اور خاندان اور کنبے قبیلے کے اعتبار سے بڑے مضبوط تھے. انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنی رضامندی سے کی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ والد حضرت رسول اللہ کے بعد امیر بنا، خلیفہ بنا. تب تو پوری پاور آ گئی، جو رہ گئی تھی وہ بھی. تو کیا کسی نے اظہار کیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ہم پر ظلم کیا؟ اور سیدہ عائشہ کو آپ کی زندگی میں آپشن ملے کہ نہیں ملے؟ حضرت رسول اللہ نے کہا عائشہ اللہ آپشن دے رہا ہے تمہیں، چاہو تو دنیا کا مال لے لو، میں تمہیں دنیا کا مال دے کے آزاد کر دیتا ہوں، چاہو تو میرے پاس رہ لو. اور حضرت رسول اللہ نے کہا عائشہ اپنے والدین سے مشورہ کر لینا، جلد بازی نہ کرنا. سیدہ عائشہ نے کہا حضور کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کے معاملے میں مشورہ کروں گی؟ میں تو آپ کو اور اللہ کو ہی چنوں گی، میں نے نہیں مشورہ کرنا. کہنے لگی میں نے آپ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، آپ کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ ہی رہنا ہے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کو چنا. اور آپ کی زندگی کے بعد کتنی عمر گزاری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے؟ بھرپور جوانی تھی، 20 سال سے کم عمر، اولاد بھی نہیں دل بہلانے کے لیے. لیکن اللہ کے نبی کے اسی کمرے میں سوتی رہی جہاں حضور کی قبر مبارک تھی. کیا حضرت عائشہ کو آپ کی ہمدردی کی ضرورت ہے؟ حضرت عائشہ قبر مصطفیٰ کے پاس سوتی رہی. والد فوت ہو گئے، والد کی قبر ادھر بن گئی تو حضرت عائشہ ادھر ہی سوتی رہی کہ میں نے اپنے سرتاج کے قدموں میں سونا، میں نے اپنے باپ کے پاس ہی سونا. اور تیسری جگہ اپنے لیے رکھی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ریکویسٹ کی تو سیدہ عائشہ نے مان کے اجازت دے دی. حضرت عمر آگے سیدہ عائشہ نے اپنی زندگی پھر بھی اسی گھر میں گزاری، پردہ لٹکا کے حضرت رسول اللہ کے پاس. اور اللہ کے بندو، حضرت عائشہ کو آپ کی ہمدردی کی ضرورت ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ وہ تو دنیا کی خوش قسمت عورت جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں. حبیبۃ حبیب اللہ زوجۃ رسول اللہ، اللہ کے محبوب کی محبوبہ اور اللہ کے رسول کی زوجہ، اور جنتوں میں بھی اللہ کے نبی کی زوجہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے چنا حضرت رسول اللہ کے لیے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب پر ہر مسلمان عورت قربان، ہر مسلمان مرد قربان. ام المومنین پر بات کرتے ہیں سیدہ عائشہ کی ہمدردی کی. تو مسئلہ یہ حضرت صاحب، حضرت عائشہ کے اس معاملے میں سارے مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے کہ غیر بالغ بچی کا نکاح بھی ہو سکتا ہے، 9 سال کی عمر میں رخصتی بھی ہو سکتی ہے، لیکن معاشرے کی تربیت ہو، بندہ ایسا ہو جو بندے کا پتر ہو. مسئلے کی سمجھ آ گئی حضرت صاحب؟ اگر کسی کی تربیت میں فالٹ ہے اور وہ بندہ
انسان کو انسان سمجھنے والا نہیں ہے، عورت کو پاؤں کا جوتا سمجھنے والا بندہ ہے، اس کی تربیت یہ معاشرے نہیں۔ پھر 40 سال کی عورت کے ساتھ بھی شادی کا اس کا حق نہیں بنتا، پہلے اس کی تربیت کرو پھر اس کی شادی کرو، غیر بالغ تو بڑی دور کی بات ہے۔